تاریخ میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف میلوں کا فاصلہ طے نہیں کرتے بلکہ پوری تہذیب کا رخ ہی موڑ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی سفر کی کہانی سنیں گے، ایک ایسا سفر جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو چلیں اس تاریخی سفر پر چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی سچائی کی خاطر اپنا گھر، اپنا شہر، اپنی ہر پیاری چیز، سب کچھ پیچھے چھوڑ دے؟ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی بات نہیں تھی، یہ ہجرت تھی، ایک ایسا فیصلہ جس نے قربانی، ہمت اور ایمان کی ایک ایسی داستان لکھی جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اسلام کی جائے پیدائش مکہ سے، لیکن یہی شہر بہت جلد اپنے ہی لوگوں کے لیے ظلم اور تکلیف کی جگہ بن گیا۔ حالات ایسے تھے کہ مکہ میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا، انہیں جسمانی اذیتیں دی جاتیں، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا اور ان کی ہر طرح سے تذلیل کی جاتی تھی۔ اور جانتے ہیں ان کا جرم کیا تھا؟ صرف ایک اللہ پر ایمان لانا۔ بس یہی وہ ناقابل برداشت ماحول تھا جس نے ہجرت کی بنیاد رکھی۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ اسلام کا پیغام تو رکنے کے بجائے پھیلتا ہی جا رہا ہے، تو ان کی دشمنی حد سے بڑھ گئی۔ انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک منصوبہ بنایا۔ ہر قبیلے سے ایک جوان کو چنا گیا تاکہ سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں اور خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آ سکے۔ اب یہاں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں سانسیں رک جاتی ہیں۔ یہ فرار کی ایک ایسی داستان ہے جہاں ہر قدم پر خطرہ تھا، لیکن ہمت اور ایمان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری دیکھیے، ذرا تصور کیجئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ باہر قاتلوں کا پورا گروہ کھڑا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام سے لیٹ گئے تاکہ دشمنوں کو لگے کہ اندر سب ٹھیک ہے۔ یہ وفاداری اور جرت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ جب دشمن گھر کو گھیرے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ نے انہیں دشمنوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ لیکن رکیے، وہ سیدھا مدینہ نہیں گئے، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک پوری منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے 3 دن تک مکہ کے قریب غار تھور میں پناہ لی۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس نے دشمن کو پوری طرح بھٹکا دیا۔ دشمن کھوج لگاتے لگاتے غار کے بالکل منہ تک پہنچ گئے۔ خطرہ اتنا قریب تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سرگوشی میں کہا، اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اس انتہائی خطرناک لمحے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایمان اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اللہ کی مدد آئی، لیکن کیسے؟ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے وہیں انڈے دے دیے۔ جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر کوئی اندر جاتا تو یہ نازک سا جالا اور گھونسلہ تو ٹوٹ چکا ہوتا۔ بس وہ یہی سوچ کر واپس چلے گئے۔ غار کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن سفر ابھی باقی تھا۔ اب ایک لمبے اور خطرناک صحرائی سفر کا آغاز ہوا، جہاں ہر قدم پر نئے چیلنجز تھے اور ایمان کا ایک نیا امتحان تھا۔ اس سفر کا خطرہ کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کے لیے 100 اونٹوں کے بھاری انعام کا اعلان کیا تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک بہت بہت بڑی دولت تھی۔ انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک نامی ایک ماہر شکاری ان کے پیچھے لگ گیا، لیکن جب بھی وہ قریب پہنچنے کی کوشش کرتا، اس کا گھوڑا معجزاتی طور پر ریت میں دھنس جاتا۔ کئی بار ایسا ہونے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ انہیں اللہ کی خاص حفاظت حاصل ہے۔ اور پھر اتنے خطرات اور مشکلات کے بعد وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، یہ ایک نئے اسلامی معاشرے کے مرکز کی علامت تھی، ایک ایسی جگہ جہاں انصاف، برابری اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی جانی تھی۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو شہر کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہر طرف خوشی اور جشن کا ماحول تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سب سڑکوں پر کھڑے تھے اور محبت بھرے نغموں سے ان کا استقبال کر رہے تھے، جیسے طلع البدر علینا۔ یہ مکہ کے ظلم کے بالکل برعکس ایک منظر تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہجرت صرف ایک جگہ بدلنا نہیں تھا، یہ تو سب کچھ بدلنا تھا۔ یہ ظلم سے آزادی کا سفر تھا، خوف سے ایمان کا، اور کمزوری سے طاقت کا سفر تھا۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ اسی دن سے اسلامک کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک نئے سال کا نہیں بلکہ اسلام اور دنیا کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم اپنے لیے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات، بڑی تبدیلیوں کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دوسری، مشکل ترین وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اصل ہمت خوف کے نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ خوف کے باوجود آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سے سفر ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں یا کوئی اور، جنہیں طے کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ہمت، ایمان اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔